پھر سے ایک بار عشق و محبت میں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ آج 15 اگست کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن کو ہم لوگ یوم آزادی کہتے ہیں۔ اسی دن ہندوستان کو آزادی ملی، اور ہر مسلمان کو مرنے سے پہلے کم سے کم ان مجاہد کرام کے ناموں کو سننا اور یاد کرنا چاہیے جن مسلمانوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر تمہیں آزادی دلائی ہے۔ اس لیے کہ آج کا تو وہ دور ہے کہ لوگ گھروں سے نہیں نکلتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے تمہارے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی، اور دینے کے بعد تمہیں اس ہندوستان کی سرزمین پہ آزادی کے ساتھ جینے کا حوصلہ بھی دیا، اور آزاد ہوا میں سانس لینے کی ہمت بھی دی۔ ذرا دیکھو نا، مل کر لوگوں نے آزادی حاصل کی، لیکن آج وہ دور آ گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پھر سے ہمیں غلامی کی طرف لے جانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، ہے نا؟ اور اس بات کو یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان غدار ہے، مسلمان جہادی ہے، مسلمان فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ ہم وہ ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے وطن سے سچی محبت کرتا ہے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اپنی وطن سے محبت نہ کرے، میرے آقا فرماتے وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہندوستان کی زمین پہ پیدا ہو، اگر پاکستان کی زمین پہ پیدا ہو، یا پورے روئے زمین کے کسی بھی خطے پہ، کسی بھی ملک میں وہ پیدا ہو، میرے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اس کی وطن کی محبت سب سے زیادہ فرض ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے وطن سے غداری کر سکتا نہیں، وہ ہمیشہ اپنے وطن کے لیے وفادار رہے گا۔ اب ذرا دیکھو نا، لوگ کہتے ہیں آتنکوادی ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں سب آتنکوادی ہے، مدرسوں میں ان کو آتنکوادی بنایا جاتا ہے، یہ لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں، بم پھوڑتے ہیں۔ خدا را، ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جو رب یہ کہتا ہے کہ میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو جو رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کبھی بھی کسی بے گناہ کو سزا دیتا نہیں۔ اور تو ہم تو اس نبی کے غلام ہیں جس نبی نے تو ہمارے لیے یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تم ایک درخت کو کاٹتے ہو، ایک پیڑ کو کاٹتے ہو، تو اس کے بدلے تم پہ فرض ہے کہ تم 10 پیڑ اور لگاؤ۔ تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم انسانوں کو کاٹتے ہیں؟ میرے کریم آقا نے تو فرما دیا کہ اگر مسلمان کوئی پیڑ بھی کاٹ دے تو اس پہ فرض ہے کہ وہ 10 پیڑ اور لگائے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے جو محبت سکھاتا ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر محبت نہ ہوتی تو خدا را آج دنیا قائم نہ ہوتی۔ ذرا دیکھو نا، جن لوگوں کے بارے میں تم برا کہتے ہو، جن لوگوں کے بارے میں اپنی کتابوں میں برا لکھتے ہو کہ مسلمان ایسے ہے، مسلمان ویسے ہے، جس اورنگزیب کے بارے میں تم نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ وہ اورنگزیب تخت و تاج کا لالچی آدمی تھا، ظلم و ستم کرنے والا آدمی تھا، تمہیں اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے 1686 میں انگریزوں کو ہندوستان سے بھگایا تھا۔ اگر اورنگزیب رحمت اللہ نہ ہوتے نا، تو ہندوستان تو کئی زمانہ پہلے انگریزوں کے غلامی میں آ جاتا۔ یہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ تھے جنہوں نے بھگایا تھا۔ سب سے پہلے مسلمان کون؟
औरंगजेब रहमत उल्लाह अलैह जिन्होंने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाया था। अब ज़रा सोचो, तुम जिस मुसलमान के बारे में कहते हो उन मुसलमानों ने तो अपनी जानों की कुर्बानी दी है। सबसे पहले जो जंग अंग्रेज़ों के खिलाफ हुई तो इन गोबर खाने वालों ने नहीं की। वो लोग जो माइकों पे चिल्लाते कि मुसलमान ऐसे मुसलमान वैसे, उन लोगों ने नहीं की। सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ अगर किसी ने जंग की तो वो भी एक मुसलमान था। 200 साल पहले आज़ादी से जो सबसे पहले जंग हुई, वो जंग किसी ने नहीं बल्कि एक मुसलमान ने। और वो जंग हुई कहाँ मालूम है आपको? कलकत्ता की सरजमीन पे हुई है। कलकत्ता की सरजमीन पे हजरत नवाब सिराजुद्दौला ने सबसे पहले जंग की है अंग्रेजों के खिलाफ। और वो भी कब? 1757 ईस्वी में। और ऐसी वैसी जंग नहीं की उन्होंने। और ये किताबों से इन लोगों ने मिटा दिया है ताकि बच्चे पढ़ ना सके, बच्चे जान ना सके कि मुसलमानों ने किस तरह से हिंदुस्तान के लिए अपनी कुर्बानियों को पेश की है, किस तरह हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए अपने जानों का तोहफा दिया है। अगर आप गूगल करोगे ना तो गूगल में मौजूद है, आप सर्च करो गूगल में बैटल ऑफ फिलिस्टीन तो आपको फौरन मिलेगा ये। लेकिन लोगों ने इसको क्या कर दिया है? मिटा दिया ताकि लोग जान ना सके कि मुसलमानों की तारीख क्या है। अरे मुसलमानों की तारीख तो करबला की ज़मीन पर भी लोगों ने मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन मिट ना सकी। रोज़े क़यामत तक अल्लाह ने उसे मुसलमानों के सीनों पे गर कर दिया कि तुम रोज़े क़यामत तक करबला के उस मंज़र को नहीं भूल सकते, तो तुम इस बात को भी नहीं मिटा सकते कि मुसलमानों ने किस तरह से अपने जानों की कुर्बानी दी है। अब ज़रा देखो ना, उसके बाद जो जंग हुई ना, वो 1782 में जंग हुई है। और जिस जंग में लोगों को भरोसा हुआ कि हम अंग्रेज़ों से लड़ सकते हैं, हम अंग्रेज़ों के मुकाबले में आ सकते हैं, और वो भरोसा दिलाने वाला लोगों के अंदर, हिंदुस्तानियों के अंदर वो हौसला पैदा करने वाला कोई और नहीं था, वो एक मुसलमान था जिनका नाम नवाब हैदर अली है। और वो कोई और नहीं, वो मेरे टीपू सुल्तान के वालिद है। वो मेरे टीपू सुल्तान के वालिद है जिन्होंने 1782 में अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग किया और सबसे पहले मिसाइलों से हमला किया। जहां लोगों के जहनों में मिसाइल का नामो निशान ना था, मिसाइल बना के दुनिया को देने वाला भी एक मुसलमान था। और उसके बाद टीपू सुल्तान ने 20 साल तक अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। हमेशा 20 साल तक अंग्रेजों के ऊपर मिसाइलों की बरसात की। मुसलमान है वो टीपू सुल्तान जिन लोगों को तुम बुरा कहते हो। 20 साल तक रोका है उन्हें आने में, तो क्या ज़रूरत थी उन्हें जंग करने की? इसलिए ज़रूरत थी कि मेरे नबी ने फरमाया था कि मुसलमान वो है जो अपनी वतन से मोहब्बत करे। ये वजह थी। इसलिए कि हमारा ईमान ये कहता है, हमारा कुरान ये कहता है कि मुसलमान वो बंदा उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक वो अपने वतन से क्या ना करे, मोहब्बत ना करे। और अभी तो शुरू हुआ है। 1824 से लेकर 1821 के बीच तक एक मुहिम चली थी। और ये अंग्रेज़ों के खिलाफ जो मुहिम चली थी, जो फतवा लोगों ने, उलमा कराम ने जारी किया था, और जिससे अंग्रेज़ बहुत परेशान थे, इसलिए कि ये आज़ाद हिंद का नारा था। एक आज़ाद हिंद का जो नारा लगाया गया था, नारा लगाने वाला कोई और नहीं, जिन्होंने लोगों को ये नारा दिया ना आज़ाद हिंद का, तो ये नारा देने वाला भी कोई नहीं बल्कि वो भी एक मुसलमान था जिनका नाम सैयद अहमद था, जिन्होंने सबसे पहले ये नारा दिया। तो क्या किया उनको? अंग्रेज़ों ने कैद कर दिया, फांसी की सज़ा दे दी। ये मामला हुआ हम लोगों के साथ, ये जुल्म सितम हुआ। इतनी कुर्बानी मुसलमानों ने दी है। और आपको मालूम होना चाहिए कि सब ने एक आंदोलन के बारे में सुना होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन। सुना है ना आपने? और बच्चों ने इसको सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, स्कूल में पढ़ाते लेकिन गलत पढ़ाते हैं।
جب آپ اس کی تفصیل کریں گے نا، دیکھیں گے نا، جب آپ پرانی کتابوں کو دیکھو گے انگریزوں کے، تو آپ کو حقیقت معلوم ہوگی کہ بھارت چھوڑو جو سب سے پہلے جو شروع کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ کون تھا؟ ایک مسلمان تھا، عبدالکلام آزاد۔ کون؟ عبدالکلام آزاد، جنہوں نے یہ آندولن شروع کیا تھا، اور ان کو انگریزوں نے جب جیل میں ڈالا تو جیل میں ڈالنے کے بعد پھر اس کی کمان مہاتما گاندھی نے اپنے ہاتھ میں لی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہی مہاتما گاندھی جو پڑھائی کے لیے، لوح کی پڑھائی کے لیے کہاں گئے تھے؟ ساؤتھ افریقہ۔ تو وہاں جس کالج میں تھے وہ کالج بھی کس کا تھا؟ مسلمانوں کا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے خرچے میں انہیں تعلیم دی، اور جب تعلیم مکمل ہوئی تو مسلمانوں نے انہیں ہندوستان بھیجا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ جو پترکار ہے نا، جو ٹی ویوں میں مسلمانوں کے خلاف بکتے ہیں اور لوگوں کے درمیان نفرتوں کو پھیلاتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی ایک پترکار تھا، ایک لکھنے والا تھا جو لکھتا تھا انگریزوں کے خلاف، جس نے انگریزوں کے ناک میں دم کر دیا تو کوئی اور نہیں بلکہ وہ عبدالکلام آزاد تھے۔ انگریزوں نے انہیں جیل میں ڈال دیا، انہیں شہید کر دیا۔ اس کے بعد جو دوسرے پترکار تھے محمد باقر علی، ان لوگوں کو بھی انگریزوں نے جیل میں ڈال دیا تھا۔ آج دنیا پھر سے وہ دور، وہ زمانہ دیکھ رہی ہے کہ آج کوئی پترکار جب حق بات بولتا ہے تو یہ دنیا والے، یہ لوگ اسے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ آج بھی دیکھو معاملہ جاری و ساری ہے، لوگ ڈال دیتے ہیں۔ اور آپ کو ایک نام اور یاد ہوگا، اشفاق اللہ خان۔ یہ وہ خدا کا بندہ ہے جو ہتھیاروں سے انگریزوں کے ٹرینوں پر حملہ کرتے تھے، ان کے ہتھیاروں کو ہندوستان میں آنے دیتے نہیں تھے۔ ان کی وجہ سے، مسلمانوں کی وجہ سے ہندوستان کو فتح ملی ہے۔ اور جس جھنڈے پہ، جس ترنگے پہ یہ فخر کرتے ہیں، ہر ہندوستانی جس ترنگے پہ فخر کرتا ہے، اور یہ لوگ جو کہتے کہ نہیں مسلمان ترنگے کی تعظیم نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، کیا انہیں معلوم نہیں کہ جھنڈے کو بنانے والا بھی، جھنڈے کی ڈیزائن دینے والا بھی ایک مسلمان ہے؟ جھنڈے کو بنانے والا بھی، جھنڈے کی ڈیزائن دینے والا بھی ایک مسلمان ہے، حضرت بدر الدین طیب جی۔ یہ وہ شخص ہے حضرت بدر الدین طیب جی جو سب سے پہلے ممبئی ہائی کورٹ کے جج بنے، اور ان کی بیوی ہے سریا جو IAS آفیسر تھی۔ تو انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کے جھنڈے کا نقشہ بنایا، اور وہی نقشہ آج ہم دیکھتے ہیں، آج اسے ہم پھیلاتے ہیں۔ ہندوستان کو مسلمانوں نے اتنا کچھ دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان تو چور تھے، بابر، اورنگزیب، یہ سارے چور تھے، سب لوٹ کے چلے گئے۔ اگر تمہارے باپ داداؤں میں دم ہے تو بتا دو کیا لے کے گئے؟ انہوں نے تو الٹا تمہیں دے کے گئے ہیں، تاج محل تمہیں دیا جس سے تمہیں فائدہ پہنچتا ہے، تمہاری کمائی آتی ہے، غریب لوگوں کا گھر چلتا ہے۔ لال قلعہ تمہیں دیا، دلی گیٹ تمہیں دیا، ہر چیز تو مسلمانوں نے تمہیں دیا، اس لیے کہ مسلمان جانتے ہیں یہ دنیا فانی ہے، یہاں سے جب جائیں گے تو کچھ لے کے جانے والے نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اور اگر مسلمان ظالم ہوتا تو تم یہ زمانہ، یہ دور نہیں دیکھتے۔ اب ذرا دیکھو نا، سب سے زیادہ قربانی اگر کسی نے دی ہے تو وہ علماء کرام کی ذات ہے، سب سے زیادہ۔ یہ وہ لوگ جو ٹی وی پہ چلا کے کہتے ہیں ملا کٹ ملا ہے، یہ مجاہد ہے، یہ جاہد ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، تو سب سے زیادہ قربانی اگر کسی نے دی تو کون ہے وہ علماء کرام کی جماعت ہے۔ ذرا دیکھو نا تاریخ اٹھا کر، انگریزوں نے 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا۔ کتنے؟ 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا، اور ان میں سب سے زیادہ کون تھے؟ علماء کرام کی ذات تھی، اس لیے کہ یہ جانتے تھے انگریز کے مسلمان اپنے علماءوں کی زبان پہ اپنی جانوں کو قربان کر دیتے۔ اور تاریخ گواہ ہے، ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ کلکتہ کی سرزمین سے دلی کے راستے تک
جتنے بھی درخت تھے، جتنے بھی پیڑ تھے، ان انگریزوں نے ہر پیڑ پر علماء کرام کے لاشوں کو لٹکایا تھا، کوئی ایک بھی درخت خالی نہیں تھا۔ تم جن علماؤں کے بارے میں کہتے ہو یہ فتویٰ دیتے غلط کہتے ہیں، انہی علماء کرام کے فتووں کی وجہ سے انگریز ڈرا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ذات اور ہے، مولانا فضل حق خیر آبادی، انہوں نے فتویٰ دیا تھا۔ جب انہوں نے فتویٰ دیا نا تو انگریزوں نے انہیں کیا کیا؟ کالے پانی کی سزا دی۔ اور تم جب کسی عاشق کو سزا دو گے تو ان کے لیے تو نعمت ہے نا۔ ان لوگوں نے خوشی سے وہ سزا قبول بھی کی، اپنے جانوں کی قربانی بھی دی۔ اتنی قربانی دینے کے بعد تب جا کے ہمیں یہ آزادی ملی ہے۔ اب ذرا دیکھو نا، حضرت علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ مراد آباد کے رہنے والے ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت کے پہلے کے علماء ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے پہلے کے علماء اور بہت بڑے عاشق رسول ہے یہ۔ انہوں نے فتویٰ دیا تھا انگریزوں کے خلاف۔ انگریزوں کے خلاف جب فتویٰ دیا تو انگریز ان لوگوں سے بہت ڈرتے تھے، علماء کرام سے، اس بات کو یاد رکھنا، اس لیے کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ ان کے فتووں کی وجہ سے یہ مسلمان جانیں بھی قربان کر دیتے، اپنا پورا کنبہ بھی قربان کر دیتے۔ تو ان کو گرفتار کرنے کے لیے 3000 انگریز سپاہی آئے تھے ایک مرد مجاہد کو گرفتار کرنے کے۔ گرفتار کرنے کے بعد جب انہیں لے گئے تو ان کو لالچ دی کہ آپ کو حکومت کی طرف سے آپ کو منصب بھی ملے گا، آپ کو دولت بھی ملے گی، زمین بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا، لیکن آپ اپنا فتویٰ واپس کر لیں، آپ اپنا فتویٰ لے لیں، لیکن قربان جاؤ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں اس کی نبی کی محبت ہوتی ہے، اس کی زبان کبھی بکاؤ نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ جو علماء حق بات کرتے ہیں، حق کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے، تو اللہ ان کا ساتھ کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ تو ذرا دیکھو نا، جب وہ نہ مانے تو انگریزوں نے چوراہے پر انہیں پھانسی دے دی، اور جب چوراہے پہ پھانسی دینے کے لیے ان کو لایا گیا تو انگریز نے سوال کیا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے، کوئی آخری اچھا ہے؟ اب کوئی مرد مجاہد ہو، کوئی میرے نبی کا عاشق ہو تو وہ تو یہ آخری اچھا نہیں کرے گا کہ ہاں میں اپنی بیوی بچوں کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، مرنے سے پہلے اپنے زمین و جائیداد کا بٹوارا کر کے دینا چاہتا ہوں۔ عاشق رسول تو ہمیشہ قرآن اور نعت کی بات کرتا ہے نا۔ تو حضرت کفایت اللہ علی کافی نے انگریزوں سے کہا کہ میں اپنے نبی کی بارگاہ میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھانسی کا فندہ سامنے ہے، لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے موت کو دیکھ کے سامنے، لیکن یہ اللہ کے ولی، یہ علماء کرام ذرا دیکھو نا، جنہوں نے آزادی کے لیے اپنے جانوں کی قربانی دی، کہتے ہیں انگریز سے کہ میں اپنے نبی کی شان میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں، میرے آخری لمحات، میرے آخری وقت میں بھی میری زبان سے میرے نبی کی حمد و ثنا ہو۔ تو انہوں نے گنگنایا اور کیا کہا ذرا دیکھو، فرماتے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن، سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن، حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پہ سکن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پہ سخن رہ جائے گا۔ اس لیے کہ جو اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کی شریعت کے خاطر اپنے جانوں کو قربان کرتے ہیں نا، تو تاریخ کے اندر اتنی ہمت و جرأت نہیں ہے کہ ان کے ناموں کو اپنے درمیان سے مٹا سکے، ہٹا سکے۔ اور مجھے راحت اندوری کی وہ شعر بھی یاد آتے ہیں۔ اگر آپ راحت اندوری کو سنیں گے نا کہ اس نے کیا شعر کہا ہے ہندوستان کے بارے میں تو مچل جاؤ گے۔ راحت اندوری کہتا ہے، اگر خلاف ہے تو ہونے دو، اگر یہ تمام دنیا، یہ لوگ تمہارے خلاف ہے
تو ہونے دو، اگر خلاف ہے تو ہونے دو، جان تھوڑی ہے۔ اگر خلاف ہے تو ہونے دو، تمہاری جان تھوڑی ہے۔ یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ یہ جو گرمی دکھا رہے ہیں نا، یہ سب دھواں ہے۔ انہیں کربلا کا وہ منظر یاد نہیں ہے، کہاں یہ سب دھواں ہے، آسمان تھوڑی ہے۔ اور پھر راحت اندوری کہتا ہے کہ اگر لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ اگر تم نفرتوں کے بازاروں کو گرم کرو گے، دنگے فساد کرو گے، تو کئی گھر زد میں آئیں گے، اس کے کئی گھر جلیں گے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ اور پھر راحت اندوری کہتا ہے ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے۔ آہا، مسلمانوں کے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، وہی حقیقت ہے۔ ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے کہ تم جو کہو گے ہم مان لیں گے، چپ ہو جائیں گے۔ ارے ہمارے علماء نے پھانسی لے لی، جانوں کو قربان کر دیا۔ کربلا کی سرزمین پہ امام حسین نے اپنے پورے کنبے کو قربان کر دیا، کیوں؟ اپنے زبان کے لیے۔ تو کہہ دیتے زبان سے تیری خلافت قبول ہے تو کیا جاتا۔ تو راحت اندوری کہتا ہے کہ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ اور پھر کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں۔ یہ لوگ اتراتے ہیں اپنے تعداد پہ کہ ہم اتنے کروڑ ہیں، یہ اتنے ہیں، یہ اتنے کروڑ ہے اور یہ اتنے ہیں۔ تو راحت اندوری کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں ہے، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ پھر راحت اندوری کہتے ہیں ان نیتاؤں کے بارے میں جو حکومت پانے کے بعد، ستہ پانے کے بعد ظلم و ستم کرتے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کا پہاڑ توڑتے ہیں، ان کے بارے میں راحت اندوری کہتا ہے جو آج صاحب مسند ہے، جو آج مودی، یوگی، امت شاہ، جو آج صاحب مسند ہے، کل نہیں ہوگے۔ ارے ہمارا قرآن کہتا ہے فرعون بھی آیا تھا، اس نے حکومت کی بات تو چھوڑو، اس نے تو خدا کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود آیا، خدا کا دعویٰ کیا، تو نے تو حکومت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو تجھ سے بڑے بڑے چلے گئے اپنی مسندوں کو چھوڑ کر، تو کون ہے؟ تو راحت اندوری کہتا ہے کہ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے۔ کرائے دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے، کرائے دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ اور آخری شعر جس پہ ہر مسلمان قربان جاتا ہے، راحت اندوری فرماتے ہیں سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ تو قربان جاؤ اپنے تاریخ پر، اپنے بزرگوں کی ذات پر، جن لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر تمہیں یہ آزادی دلائی ہے۔ میں نے تو ابھی بہت کم نام لیے ہیں، ورنہ اگر نام لینے جاؤں تو وقت کم پڑ جاتے۔ اتنے نام ہیں مسلمان جوانوں کے جن لوگوں نے اپنی جوانی، اپنی اولادیں، اپنی جانوں کو کس کے لیے؟ ہندوستان کے لیے قربان کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا ایک فرمان تھا کہ مسلمان وہی ہے جو اپنے وطن سے محبت کرے۔ تم آج ہمیں غدار کہتے ہو، لعنت ہے تمہاری سوچ پر، تمہارے مذہب پر، جو اس پاک مذہب کو گمراہ کہتے ہو، جو اس پاک مذہب کے بارے میں کہتے ہو۔ اگر ہمارا مذہب غلط ہوتا تو پوری روئے زمین آج قائم رہتی نہیں۔ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے کہ جب تک روئے زمین پہ خدا کا ایک بندہ بھی اس کا نام لینے والا ہو، خدا کا ایک بندہ بھی زمین پہ رہ کے اللہ کی صدائیں لگانے والا ہو، تو میرے پیارے کریم محبوب فرماتے ہیں اللہ اس وقت تک قیامت آنے نہیں دے گا، اس وقت تک قیامت آئے گی نہیں جب تک ایک بھی بندہ موجود ہے۔ اور اسلام نام ہے محبت کا، بھائی چارگی کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی حکومت تلواروں کے ذریعے مسلمانوں نے کیا کی؟ اپنی حکومت پھیلائی۔
اب ذرا مجھے یہ بتاؤ، اگر تم کسی کے گردن پہ تلوار رکھتے ہو، اس کو اپنا کلمہ پڑھاتے ہو، جس طرح تم لوگ کرتے ہو، کسی غریب مسلمان کو جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے کوئی تنہا مسلمان جا رہا ہے، تم اسے پکڑ کر اس کے بچوں کے سامنے مار کر جے شری رام کے نعرے لگواتے ہو، تو تمہیں فخر ہوتا ہے اس بات پہ، لیکن اس بات کو بھی یاد رکھنا، اسلام جو پھیلا ہے نا، وہ تلواروں کے زور پہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کے نام پہ پھیلا ہے۔ جب فتح مکہ ہوئی نا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو ہماری، ایک کا بھی خون نہیں بہا ہے سرزمین مکہ میں۔ اتنے لوگ جو مسلمان ہوئے، آج ہندوستان میں ذرا دیکھو نا، ہندو تمہیں ہندوستان میں ملیں گے، باہر ملکوں میں بہت کم، لیکن اللہ کی صدا پورے ذروئے زمین پہ لگتی ہے۔ تو یہ نام اللہ یہ کس طرح پھیلا ہے؟ تلواروں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ میرے آقا کی دین اور ان کی محبت کے ذریعے سے۔ میرے آقا نے جس طرح محبت دکھائی ہے نا، کہ لوگ میرے آقا کی محبت کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے، کہ اتنا جو محبت کرتا ہے انسانیت سے، اس کا دین کبھی غلط ہو سکتا نہیں۔ جو جانوروں سے محبت کرے، جو پیڑوں سے محبت کرے، جو آسمان و زمین کی ہر مخلوق سے محبت کرے، بس یہی دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جن لوگوں نے ہندوستان کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبروں میں نونروار کی بارشیں عطا فرمائیں۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر ہمیں آزادی دلائی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان مرد مجاہدین کے صدقے طفیل میں ہمارے، ہم سب کے والدین کے، ہم سب کے مرحومین کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرما کر ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔